اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ موجودہ حکومت کی اس وقت چل چلاؤ کی کیفیت ہے، لیکن اس چل چلاؤ سے پہلے کچھ سیاسی شہید ہونے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان فی الحال ایسی خوبصورتی سے چل رہا ہے اور ایسا زبردست کھیل رہا ہے کہ سیاسی شہادت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے 7 مہینوں میں میرے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، اب اس کے خطرناک حد تک نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آتے ہی پہلے اس موجودہ حکومت اور مقتدر اداروں نے خوشخبری سنائی کہ اس حکومت کے آنے کے ساتھ ہی معیشت سنبھلنے لگی ہے۔ مفتاح اسماعیل کبھی روئے، کبھی ہنسے، کبھی مجبوری دکھائی اور پھر ناکام و نامراد رخصت ہو گئے۔ پھر معیشت کے چیمپئن اسحاق ڈار کو تمام ملکی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر منگوایا گیا کہ بس سمجھو اب بھی ملک پاؤں پر کھڑا ہوا کہ ہوا، بلکہ یہاں تک شور مچا کہ ملک صرف پاؤں پر کھڑا نہیں بلکہ بھاگنے لگے گا۔ اور اب جب اکنامک سروے سامنے آیا تو دل دہلا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔ مارچ 2022 میں اس ملک کے دیوالیہ ہونے کے صرف 5.5% چانس تھے، جو اب بڑھ کر 75% ہو گئے ہیں۔ مشینری کی درآمد $872 ملین سے کم ہو کر $475 ملین ہو گئی ہے، یعنی 48% کمی آئی ہے۔ یہ پچھلے 9 سالوں میں کم ترین سطح ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان میں انڈسٹری یعنی صنعتیں لگانے کا کام بہت حد تک کم ہو گیا ہے یا رک گیا ہے۔ صرف 7 مہینوں میں ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو $16.2 بلین تھے اس وقت جب 7 مہینے پہلے عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ اب صرف $7.9 بلین رہ گئے ہیں، یعنی 51% کمی۔ جی ہاں، 51% کمی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خزانے کی اور معیشت کی کیا صورتحال ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ مارچ 2022 سے اب تک 22.5% تک ہو گیا ہے، جو ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ملکی مصنوعات $2.5 بلین رہ گئی ہیں، یعنی ان میں 19% کمی آئی ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ جو مارچ 2022 میں $260 بلین تک پہنچ گئی تھی، گرتے گرتے $206 بلین پر آ گئی ہے، اور یہ کمی 21% ہے۔ ٹیکسٹائل کی برآمدات $1.6 بلین سے $1.36 بلین تک پہنچ گئی ہیں، اور اس میں بھی 15% کمی آئی ہے۔ مارچ 2022 میں ٹوٹل ڈیٹ یعنی قرضہ اور پاکستان کی لائبلٹی $53.6 ٹریلین تھی، جو اب $62.5 ٹریلین ہو گئی ہے، یعنی اس میں 17% اضافہ ہوا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مارچ 2022 میں آنے والی رقوم $290 ملین تھی، جو کہ ستمبر میں کم ہو کر $168 ملین رہ گئی ہیں، یعنی 42%۔ جی ہاں، 42% کمی ہوئی ہے۔ اوورسیز ریمیٹنس یعنی بیرون ملک سے آنے والے زر یا ترسیلات $10.8 بلین سے کم ہو کر $9.9 بلین ہو گئے ہیں، اور اس میں 8% کمی ہوئی ہے۔ پاکستانی روپے اور ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں تو مارچ 2022 میں 178 پر تھا، اور اب 2022 کے نومبر میں یہ ڈالر $222 کا ہو گیا ہے، یعنی اس میں بھی 25% کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی معیشت کے تمام اشاریے منفی ہیں۔ اب سوال مؤدبانہ سا صرف اتنا ہے کہ معیشت کے یہ چیمپئن، جن کو خاص طور پر صرف معیشت ٹھیک کرنے کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا، انہوں نے ہی معیشت کا بیڑا غرق کیوں کر دیا؟
اب جب کہ یہ حکومت چال چلاؤ میں ہے، جاتے جاتے ان کا وزیر خزانہ کبھی اپنے ہی پہلے وزیر خزانہ پر ذمہ داری ڈال رہا ہے، کبھی عمران خان کے دھرنوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، کبھی سیلاب کو تباہ ہوتی معیشت کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ عوام ہے کہ صرف ان کا منہ دیکھ رہی ہے۔ دنیا کی معیشتیں جب کرونا کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھیں تو پچھلی حکومت، جو کہ موجودہ 11 حکومتوں کی جماعت کے مطابق نااہل تھی، اس نے ملکی معیشت کو شاندار طریقے سے نہ صرف پیروں پر کھڑے کیے رکھا بلکہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی 2 معیشتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ کیا عجیب بدقسمتی ہے میرے ملک کی کہ 47 سے لے کر اب تک جب بھی کبھی اس ملک میں کوئی مثبت اشاریے ملے، منفی قوتیں سرگرم ہو گئیں اور پھر اس حالت تک پہنچا دیا کہ واپس ہوتے ہوتے دہائیاں درکار ہوتی ہیں۔ اب بھی یہی حالت ہے۔ اگر ہمیں اپنے وطن کی بقا درکار ہے تو فوری اقدامات لینے ہوں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے صاف شفاف انتخابات کروا کر ملک کو اس کے حقیقی نمائندوں کے حوالے کیا جائے اور پھر تمام ادارے مل کر اس کا کم از کم 5 سال تک ساتھ دیں، اور اگر کہیں کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو سب مل کر اس کو روکیں۔ یہی آخری اور واحد راستہ ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے۔ کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔